بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور انگلش ٹیچر شاہد مقبول. آج ہم 30 نومبر 2020 انگلش کلاس 9th میں یونٹ نمبر 6 کے پیج نمبر 69 اور 70 کی ایکسرسائزز کریں گے. ان ایکسرسائزز میں جو پیج نمبر 69 پر ہیں ان میں ہم ڈیفائن کریں گے ایڈورب کو، انفینیٹیوز کو، جیرنڈ کو اور کنڈیشنل ٹائپ 3 کو. ایڈورب سب سے پہلے آتے ہیں ایڈورب کی طرف. ایڈورب از اے ورڈ دیٹ موڈیفائز اے ورب، این ایڈجیکٹو اور ادر ایڈوربز ان اے سینٹینس. An adverb is a word that modifies or that give the additional meaning of a verb, an adjective or the other adverbs in a sentence. So here is an example of an adverb. She was singing beautifully. Beautifully یہ جو underline word ہے, this is an adverb that is qualifying the verb singing. This is adverb of manner. Adverbs کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے manners, place, time, frequency, degree. یہ اگلی ایکسرسائز میں جو پیج 70 پر ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان تمام کے بارے میں. دوسرا ہمارے پاس ہے انفینیٹیوز. انفینیٹیوز جو ہے نا ایک ایسا ورب جس سے پہلے ٹو لگایا جائے، یہ انفینیٹیو کہلاتا ہے. ان فیکٹ انفینیٹیو دو قسم کے ہوتے ہیں. ان کی پہلی قسم ٹو انفینیٹیو اور جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ بیئر انفینیٹیو یعنی ٹو کے بغیر. انفینیٹیو جو ہے سینٹینس میں ورب کے بعد ٹو اور فرسٹ فارم جو ہم لگا رہے ہیں دس از کالڈ انفینیٹیو. یہ بیان کرتا ہے کہ دا ورڈ انفینیٹیو کیا ہے، ٹو انفینیٹیو اور بیئر انفینیٹیو. ویسے ایسا ورب جس کا سبجیکٹ موجود نہ ہو وہ بھی انفینیٹیو کہلاتا ہے. جیسے یہاں ٹو گو یہ انفینیٹیو ہے. اور اس کے علاوہ ایک ایگزامپل اگر آپ پیج نمبر 69 پر دیکھیں تو بیئر انفینیٹیو دی گئی ہے، ہی میڈ پیپل ورک. جو ایگزامپل بی ہے ہی میڈ پیپل ورک. اور پہلی ایگزامپل میں دیا گیا ہے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. یہاں پر ٹو گو جو ہے یہ انفینیٹیو ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیرنڈ. جیرنڈ جو ہے ایک ورب کی جو فورتھ فارم ہے یعنی آئی این جی والی فارم. جب ہم اسے بطور ناؤن یوز کرتے ہیں تو یہ جیرنڈ کہلاتا ہے. جیرنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ بطور سبجیکٹ یا آبجیکٹ کسی سینٹینس میں آتی ہے. دیکھیں یہاں پر پینٹنگ جیرنڈ ورڈ ہے. یہ پینٹنگ جو ہے بطور سبجیکٹ ہم یوز کر رہے ہیں. پینٹنگ از اے گڈ فن. اسی طرح سے اگر ہم آپ کتاب کے پیج نمبر 69 پر دیکھیں گے جیرنڈ کی طرف تو یہاں بھی ایک ایگزامپل دی گئی ہے آئی لائک پینٹنگ. اور اس کے علاوہ جو سی ایگزامپل ہے اس میں دیا گیا ہے مائی فیوریٹ ہابی از پینٹنگ ایز اے کمپلیمنٹ. یعنی جیرنڈ کو بطور ناؤن، بطور سبجیکٹ، آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تو تھی ایڈورب، انفینیٹیو اور جیرنڈ کی ایکسپلینیشن. آئیے آگے ہمارے پاس جو فورتھ میں ہے وہ ہے کنڈیشنلز ٹائپ 3. ان فیکٹ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو انفلفلڈ ہوتی ہے، یعنی یہ کنڈیشن پوری ہی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے اسے ہم انفلفلڈ کنڈیشن کہتے ہیں. یعنی دا کنڈیشن آف دس ٹائپ سے something did not happen because a certain condition was not fulfilled. Something did not happen because the certain condition was not unfulfilled. اس کی ایگزامپل یوں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں if والا حصہ، اس کنڈیشن میں if والا حصہ past perfect tense میں، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ would have اور
تھرڈ فارم میں لکھا جاتا ہے. جیسے میں نے ہیڈ اور تھرڈ فارم یہ پاسٹ پرفیکٹ کو شو کرتا ہے, اور جو وڈ ہیو تھرڈ فارم ہے یہ اس کی کنڈیشن کی دوسری شرط یعنی دوسرا پارٹ ہے. ایف والا حصہ پاسٹ پرفیکٹ میں آئے گا اور جو دوسرا حصہ ہے وڈ ہیو تھرڈ فارم میں آئے گا. دیکھیں if I had seen him یہ ہو گیا پاسٹ پرفیکٹ, اور جو دوسرا پارٹ ہے I would have welcomed him یہ اس کا تیسرا پارٹ ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ایک دفعہ پھر اس کنڈیشنل سینٹینس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کنڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. کیونکہ سرٹن کنڈیشن واز ناٹ فلفلڈ. ایسے ہیپننگز ہوتی ہیں جیسے کہ سم تھنگ ڈڈ ناٹ ہیپن بیکاز اے سرٹن کنڈیشن واز ناٹ فلفلڈ. اس کی ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ if you had studied hard you would have passed the exam. If you have studied hard you would have passed exam. ایک اور ایگزامپل دیکھیں, if you had come to me I would have helped you. If you had come to me I would have helped you. تو یہ تین باتیں یعنی چوتھا ٹاپک تھا اس میں کنڈیشنل ٹائپ 3. پہلا ٹاپک کیا تھا؟ ایڈورب. دوسرا کیا تھا؟ انفینیٹیو. تیسرا کیا ہے؟ جیرنڈ. اور چوتھا ٹاپک اس میں تھا کنڈیشنل ٹائپ 3. آئیے اسٹوڈنٹس اب آپ پیج نمبر 70 کی طرف آئیں. یہاں پیج نمبر 70 پر نا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ایڈورب آف ٹائم, پلیس, مینر, فریکوینسی اور ڈگری کا استعمال کریں اور اس کو بتائیں, ان الفاظ کی وضاحت کریں. دیکھیں ایڈورب آف مینر کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیوٹیفلی, کلیورلی, کلیئرلی, ٹرولی, دیز آر ایڈورب آف مینر. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایڈورب آف پلیس کو, ہی لیوز ابراڈ, اس میں جگہ کا تذکرہ ہے لہٰذا دس از کالڈ ایڈورب آف پلیس. اس کے علاوہ ہیئر, دیئر یہ بھی ایڈورب آف پلیس کو اپنا شو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایڈورب آف ٹائم. ایڈورب آف ٹائم ارلی, ٹوڈے, یسٹرڈے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. جیسے ہی از ایور بیزی, ایور یہ ٹائم کو شو کرتا ہے. ہی ٹک دا ایگزامینیشن یسٹرڈے, یسٹرڈے بھی ٹائم کو شو کرتا ہے. اس کے بعد ہے ایڈورب آف فریکوینسی آفن, آلویز, ریگولرلی یہ ایڈورب آف فریکوینسی کو شو کرتے ہیں. جیسے ہی ٹیکس ایکسرسائز ریگولرلی. اور لاسٹ میں دیا ہوا ہے ایڈورب آف ڈگری. ایڈورب آف ڈگری کمپلیٹلی, ایکسٹریملی, میں اس کو سینٹینس میں بھی یوز کر دیتا ہوں. ہی کمپلیٹلی ایگریز ود یو, ہی کمپلیٹلی ایگریز ود یو. ناؤ اسٹوڈینٹس یہاں ایک ایکسرسائز ڈی دی گئی ہے, وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ جیرنڈ کا استعمال کریں اور اس کو کمپلیٹ کریں. جیسے گڈ ایٹ ٹیچنگ, ٹیچنگ جیرنڈ ہے. اس کا اگر میں سینٹینس بناؤں ہی از گڈ ایٹ ٹیچنگ انگلش, یہ اس کا سینٹینس ہو گیا. دوسرا لفظ دیا ہوا ہے سیڈ ایٹ, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. سیڈ ایٹ لوزنگ منی, سیڈ ایٹ لوزنگ جو ہے یہ جیرنڈ ہو گیا. تو کیا کہیں گے؟ ہی از سیڈ ایٹ لوزنگ منی. نیکسٹ ہے اکیوزڈ آف, اکیوزڈ آف اسٹیلنگ, اسٹیلنگ جیرنڈ ہے. ہی از اکیوزڈ آف اسٹیلنگ یا ہی واز اکیوزڈ آف اسٹیلنگ. اس کے بعد نیکسٹ دیا ہوا ہے ٹائرڈ آف. ٹائرڈ آف میں ٹائرڈ آف ڈوئنگ دا سیم جاب ڈیلی, ہی از ٹائرڈ آف ڈوئنگ دا سیم جاب ڈیلی. یہ سینٹینس کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ ہمیں دیا ہوا ہے ایکسرسائز ای میں کہ کنڈیشنل ٹائپ 3 کی ایگزامپلس دیں. میں آپ کو پہلے ہی کنڈیشنل ٹائپ 3 کے بارے میں بتا چکا ہوں. 3 سینٹینسز ہم نے اس کے بارے میں بتانے ہیں. if you had studied hard you would have passed the exams. دوسری ہے if you had come to me I would have helped you. اور تیسری ہے if I had seen him
I would have welcomed him. یہ ہو گئے 3 اس کے کمپلیٹ کنڈیشنل میں. اس کے بعد ہے ایکسرسائز ایف. ایکسرسائز ایف یہ بتاتی ہے کہ آپ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے چند سینٹینس لکھیں. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے چند سینٹینس لکھیں. میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے چند سینٹینسز آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں, آپ ذرا توجہ کیجئے. مائی برادر ہیڈ پوسٹڈ دا لیٹر آف کنگریچولیشن, ایک ہو گیا. دوسرا ہے ہیڈ دا کورٹ ناٹ اکوٹڈ ہم ٹل یسٹرڈے. تیسرا ہے وائی ہیڈ دا پیپل ناٹ کاٹ دا تھیف. اور چوتھا ہے ہو ہیڈ ڈیلیورڈ دا اسپیچ بیفور مائی اسپیچ. لاسٹ ہے وی ہیڈ ناٹ ہرڈ ہم ہرڈ دس نیوز ٹل یسٹرڈے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے چند سینٹینسز آپ نے اس خالی جگہ میں فل کرنے ہیں جو کہ آپ کو پہلے ہی کروائے جا چکے ہیں. یہ چونکہ ریویژن ہے لہٰذا آپ نے ان سینٹینسز کی ریویژن کرنی ہے. اصل میں ان سینٹینسز میں جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاسٹ پرفیکٹ کا پتہ ہو کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. لہٰذا پاسٹ پرفیکٹ ہیڈ اور تھرڈ فارم, یہ یعنی سبجیکٹ کے بعد آپ ہیڈ اور تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سینٹینس میں 2 کام آ رہے ہوں تو جو پہلا کام ہوتا ہے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں اور جو دوسرا ہو اسے پاسٹ انڈیفینٹ میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم. ناؤ اسٹوڈنٹس, میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ایکسرسائزیں ہیں جو آج ہم نے پیج 69 اور 70 پر دی گئی تھی ان کو حل کیا ہے, آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.